اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، جس میں قرآن کو فرقان کی حیثیت سے جو قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، اللہ کے اس عظیم کلام کو، اور یہ بہرحال قرآن کے نزول سے ہم نزدیک بھی ہو رہے ہیں، ایسی شبیں کی جو شبہ قدر کے عنوان سے مومنین کو یہ توفیق ہوتی ہے، لہذا ان شبوں میں، آنے والی شبوں میں قرآن کے تمام صفات سے، لیکن خاص کر قرآن کے اس صفت سے ہم اور بھی انشاءاللہ قریب ہوں کہ جس میں انسان کے لیے حق و باطل روشن ہو جائے۔ حق و باطل کا روشن ہونا یعنی یہ کہ پھر انسان کے لیے یہ ایسا نہ ہو کہ کبھی حق و باطل سمجھ کے اسے چھوڑ بیٹھا ہو، اس سے کنارہ کش ہو گیا ہو، اس سے منہ موڑ لیا ہو، جیسے قرآن میں ذکر ہے اس کا بار بار کہ آیات خدا سے منہ موڑنے والے، حق سے منہ موڑنے والے، اللہ سے منہ موڑنے والے، اور محروم ہو گیا ہو۔ اور دوسرا خطرہ یہ کہ اگر حق و باطل کو انسان نہیں سمجھتا تو ممکن ہے کہ باطل کے ساتھ زندگی جی رہا ہو، باطل سوچ رکھتا ہو، باطل لوگوں کے ساتھ ہو، باطل عمل اور کردار اور فکر اور نظریے رکھنے والوں کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی جی رہا ہو، اور وہ سمجھ بھی نہیں رہا ہو، نہ سمجھنے کی وجہ سے باطل کو حق سمجھ رہا ہو، حق کو باطل سمجھ رہا ہو۔ یہ خطرات انسان کے لیے، لہذا اس کے لیے معیارات کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس صحیح کرائٹیریا حق و باطل کے پہچان کا نہیں ہوگا تو یہ خطرات تاریخ میں ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ پہلے بھی یہ جملہ کہا جاتا رہا ہے کہ 7.5 ارب کی آبادی میں تقریباً یوں تو ہر ایک اپنے آپ کو حق پرست سمجھتا ہے، چاہے وہ دیندار ہو، چاہے بے دین ہو، چاہے صاحب ایمان ہو، چاہے بے ایمان ہو، چاہے خیانتکار ہو، چاہے اہل امانت ہو، چاہے اچھے کردار کا مالک ہو، چاہے برے کردار کا مالک ہو، اپنی حالت پر انسان خود کو حق سمجھتا ہے، چاہے حق دین پر ہو، چاہے باطل دین پر ہو، چاہے باطل افکار کے ساتھ ہو، چاہے صحیح افکار کے ساتھ ہو۔ انسان ہر ایک کو اپنے آپ کو اپنے ایک نگاہ سے دیکھتا ہے تو حق دیکھتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو پہلے بیان کی جا چکی، چونکہ خود کو محور سمجھتا ہے۔ یعنی جو کچھ انسان خود سمجھتا ہے خود کو کہ ہم ہی ہیں، ہم ہی حق ہیں، ہمارے پاس ہی حق ہے، کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے حق و باطل کا کرائٹیریا واضح نہیں ہے، حق و باطل روشن نہیں ہے، حق و باطل کو روشن نہیں کیا گیا ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی بیان کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انسان، کچھ لوگ جو خود کو سمجھتے ہیں کہ جن کی ایک بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی نفسیاتی اور اخلاقی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، خود بینی، خود پرستی، تکبر، غرور، دوسروں کی تحقیر، دوسروں کو حقیر جاننا، کہ جس کی بحث پہلے کی جا چکی ہے۔ ایک دوسری وجہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے، البتہ مختصر اشارہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ شخصیتوں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی حق تک نہ پہنچنے کی ایک بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ شخصیتوں کا شکار ہونا۔ اسی طریقے سے جیسے ایک چیز اور بتائی گئی تھی کہ انسان اپنے خاندان اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسی کو حق سمجھتا ہے، یعنی اس کے علاوہ سوچ نہیں پاتا، وہی سوچتا ہے۔ ممکن ہے پڑھا لکھا انسان ہو، ممکن ہے کہ صاحب فکر انسان ہو، لیکن جب اس مسئلے میں آتا ہے تو اس قدر متاثر ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، خاص کر اپنے خاندان سے، اپنے آبا و اجداد سے، کہ وہاں پر اسے حق و باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا جو بڑا تاریخ کا بہت بڑا علم رہا ہے، اور تاریخ علمیہ یعنی الف عین سے نہیں بلکہ الف سے، یعنی تاریخ کا ایک بڑا درد رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ لوگ آ کر حق کی مخالفت صرف اس لیے کرتے رہے کیونکہ وہ ان کے خاندانوں کے ساتھ نہیں تھے، یا ان کے خاندان سے نہیں تھے، اس کے مطابق نہیں تھے، اس لیے اس کے مخالف رہے، اس کے شدید طور پر حق کے دشمن بن کے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو حق سے روکتی ہیں۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے، جو عرض کیا کہ جو پہلے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت
کلام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، اور آج کے جو یہ ایام آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں، یہ اس عظیم انسان کے یاد کرنے کی بھی ایام ہیں۔ البتہ یہ صرف خاص ایام میں نہیں یاد رکھا جائے ایسے عظیم انسانوں کو، بلکہ ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ کسی خاص جگہ پر بھی نہیں محدود ہے کہ کسی خاص جگہ پر آ کر یاد کیا جائے۔ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو خود حق کا معیار ہے، 2 دن پہلے اس معیار پر بھی تھوڑا گفتگو کی گئی کہ جن کو معیار قرار دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار قرار دیا، ایسے عظیم انسانوں کی یاد کو فقط خاص تاریخوں تک محدود نہیں رکھا جائے، خاص جگہوں تک نہیں کہ مثلا ولادت کی تاریخ آئے، شہادت کی تاریخ آئے تو یاد کیا جائے، ورنہ انسان واقعاً حق سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کہ خاص جگہ پہ مثلا بیٹھیں کچھ لوگ عزا خانے میں کسی جگہ پہ بیٹھیں تو امیر المومنین کا ذکر کریں، ایک تعبیر ہے ہمارے ہاں بھی موجود یہ روایت، اور اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب یہ کہ نقل ہوئی ہے رسول اللہ سے یہ روایت، اور سند اور اس کے لحاظ سے گفتگو ہماری نہیں ہے، لیکن مطلب کے لحاظ سے کوئی اچھی چیز ہے کہ ایسے عظیم انسانوں کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی صرف اس روایت میں نہیں، یوں بھی قرآن نے بھی بہت سارے عظیم انسانوں کا بار بار ذکر کیا تاکہ ان کو یاد کیا جائے، اور ان کے یاد کرنے کے ذریعے سے حق و باطل کے پہچاننا در حقیقت آسان ہو جائے۔ لہذا رسول اللہ سے جو نقل کی گئی یہ روایت، یہ کہ اپنی مجالس کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، عام طور سے اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر ہمارے اردو زبان کے لوگ، ان کی ایک مشکل ہے، بہرحال الفاظ کو آ کر محدود ہو جاتے ہیں یہاں پر اردو زبان میں، ان بیچاروں کی مشکل یہ ہے کہ وہ مجالس سے جو اپنی وہ اصطلاح ان کے یہاں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ایام عزا کے طور پر مجلس کرتے ہیں، اور اسی مجلس میں پھر ان کی تاکید ہوتی کہ مجلس میں امیر المومنین کو یاد کیا جائے۔ وہ بیچارے نہیں سمجھتے کہ مجلس کا اصل یہ مطلب ہی نہیں تھا اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں مجلس یا مجالس جو مجلس کی جمع ہے، مجالس جو پلورل ہے مجلس کا یہ تصور نہیں تھا، چونکہ یہ تصور جو ہے اس طرح مجلس کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا، اور نام جو ہے اس کا تو بہت ہی اور بعد میں دیا گیا، حتیٰ بعض زبانوں میں بھی نام بھی نہیں، عربی زبان میں اس طرح کے پروگرام کو یوں بھی مجلس نہیں کہتے، فارسی میں مجلس نہیں کہتے، ہمارے اردو زبان میں مجلس کہتے ہیں۔ اب عربی زبان کے ایک لفظ کو وہ بھی اتنے 100 سال بعد گزرنے کے بعد ہم اپنی زبان سے آگے سمجھنا چاہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عظیم انسان کے ذکر کو لے جا کر ایک عزا خانے میں صرف محدود کر دیتے ہیں، صرف ایک خطیب کی زبان کی حد تک جا کر محدود کر دیتے ہیں، پھر انسانوں کے لیے نہیں رہ جاتا، یہ مشکل پیش آتی ہے۔ لہذا یہاں پر ہم حدیث پہ زیادہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا عربی زبان میں جو مجلس ہے، یعنی جہاں مجلس یعنی جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوس سے جلسہ، اب جلوس کا لفظ بھی ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، جلوس یعنی بیٹھنے کے، جلسہ یعنی بیٹھنا، جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جلوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پروسیشن کو، چلنے کو جو ہے جلوس کہا جاتا ہے، بالکل جو ہے برعکس الٹے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے، زبان کی مشکل ہے، اس کے لیے خود اور کوئی مناسب لفظ ہوتا، بجائے جلوس کے قیام ہوتا جو قرآنی لفظ ہوتا، بجائے جلوس کے تحریک ہوتی کہ کربلا کا ایک صحیح میسج بھی وہاں سے آ رہا ہوتا کہ کربلا در حقیقت ایک تحریک ہے، ایک مومنٹ ہے، ایک حرکت ہے، حق کی طرف بڑھنے والی حرکت ہے، لوگوں کو حق کی طرف لے جانے والی حرکت ہے، لیکن نہیں معلوم کہاں سے کس زمانے میں آ کر لوگوں نے حرکت کو، تحریک کو، قیام کو آ کر جلوس کا نام دے دیا۔ جلوس یعنی بیٹھنا، تو اسی اعتبار سے مجلس بھی کس محدود کر دیا گیا، یعنی کچھ لوگ آ کر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا کسی امام کے نام پر آ کر ایک مجلس برپا کر رہے ہیں، اور کوئی ایک ذاکر جو ہے وہ آگے پڑھ رہا ہو، ذاکر بھی نہیں معلوم کس طرح کے ذاکر ہو، تفریح کرانے والا ہو، پروفیشنل ہو، یا واقعی کوئی ایک دردمند انسان ہو، کوئی واقعی ایک صاحب علم انسان ہو۔ یہ تقسیمات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ حق پیش کر رہا ہو یا باطل پیش کر رہا ہو، لوگوں کو حق کی طرف لے جا رہا ہو یا باطل کی طرف لے جا رہا ہو، لوگوں کو دین سے قریب کر رہا ہو یا خدا نخواستہ دین سے دور کر رہا ہو، دینی اعمال سے دور کر رہا ہو، لوگوں کو توحید سے نزدیک کر رہا ہو یا خدا نخواستہ توحید سے دور کر رہا ہو۔ یہ تو ذاکرین کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، وہ خدا پرست ہو یا عوام پرست ہو، یہ سب عوام کی خواہش اور عوام کی
پسند کے لیے کر رہا ہو یا اللہ کی پسند کے لیے کر رہا ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، امت کو اور قوم کو، خاص کر ہمارے جوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا بھی ہو ذاکر، اس کو آ کر مجلس کا نام دے دیا گیا کہ اس کے ذکر سے جو ہے امیر المومنین کے ذکر گویا زینت ہو گئی، جبکہ مجلس کے معنی یہ ہے کہ کہیں بھی مومنین کو خطاب کیا رسول اللہ نے، مومنین کہیں بھی بیٹھیں، یعنی ایسے جیسے بھی لاک ڈاؤن ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ بیٹھتے ہیں، گھر کے لوگ بیٹھتے ہیں، کہیں مومنین اکٹھا ہوتے ہیں، جو بھی رعایتیں ان کی رعایت کرتے ہو، یا عام حالات میں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، تو اس بیٹھنے میں آ کر فضول باتیں کرنے سے، غیبتیں کرنے سے، برے لوگوں کو یاد کرنے سے، برے انسانوں، باطل نمونوں کو لا کر ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنا، باطل آئیڈیلز جو ان کے ہیں بنائے ہوئے جھوٹے، ان کو آ کر ان کے بارے میں ذکر کرنا، نہیں معلوم کھلاڑیوں کا، ایکٹرز کا، اس کا اس کا، یہ در حقیقت اس لیے کہا گیا تھا کہ انسان جب آپس میں بیٹھے، کچھ لوگ آپس میں بیٹھے، فیملی کے لوگ، مومنین، دوست، احباب، تو وہاں پر آ کر ایسے عظیم انسانوں کے ذکر سے اپنی مجلس کو زینت دیں، اپنے بیٹھنے کو، چندوں کے بیٹھنے کو زینت دیں، اور خاص کر وہ ذکر جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا رسول اللہ نے خود ہی فرمایا کہ علی بن ابی طالب کے ذکر سے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم ذکر ہے، یعنی ایسے عظیم انسانوں کا ذکر اگر ہو، ان کا بیان، ان کا کلام، ان کی سیرت، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی تعلیمات، یہ سب ذکر ہے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ انسان شور کرے، غل کرے، ہنگامہ کرے، چیخے چلائے۔ ذکر یعنی یہ کہ وہ چیز جو ان کی یاد دلائے۔ اصل ذکر کے معنی ہے یاد تک پہنچنا، یاد دلانا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریممبر، کسی کو یاد رکھنا، کسی کو یاد کرنا، دونوں چیز ذکر میں موجود ہے۔ یہ جو قرآن اتنا زیادہ بار بار ذکر کرتا ہے، یہ ہماری روایتوں میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، اور مثلا مسجدوں سے بھی تم نکل جاؤ تب بھی اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر یعنی یاد کرنا، یاد رکھنا۔ یاد کرنا اسی وقت ممکن ہے جب انسان یاد رکھے، جب کوئی یاد ہو تو یاد بھی کر سکتا ہے۔ لازم نہیں کہ ہمیشہ یاد زبان ہی سے کیا جائے۔ اس کا اصل ذکر کا اصل تعلق انسان کے قلب سے، انسان کی روح سے، انسان کے دل سے ہے، کہ جس انسان سے ایک شخص متاثر ہے، جس شخصیت سے متاثر ہے، اس کو وہ یاد رکھتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح یاد کیا جائے۔ خاص کر وہ انسان اگر ایسا ہو کہ جو اس کو بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہو، حق سے آگاہ کر رہا ہو، اس کی زندگی میں بہت ساری عظمتوں اور فضیلتوں کے پہلو چھپے ہوئے ہوں، ایک ایسا انسان ہو جس کی یاد سے لوگوں کو نجات مل سکتی ہو، جس کی یاد سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہو، تو وہ بہرحال ایسے بہانے ڈھونڈے کس طرح ایسے انسانوں کو یاد کیا جائے۔ اس لیے جیسے قرآن نے اگر یاد کیا ہے عظیم انبیاء کو، یہ رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اور دیگر انبیاء نے بھی طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے عظیم انسانوں کو یاد کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بات آ گئی، اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، اور آج مناسب بھی ہے وضاحت کرنا، کہ ان دنوں کو مخصوص، ان دنوں میں محدود نہیں کر دیا جائے ایسے عظیم انسانوں کو، یہ ظلم ہے۔ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذات پر ظلم ہے کہ ان کو آ کر کسی 1-2 تاریخ میں، 13 رجب میں اور 18 ذی الحج کو غدیر میں اور چند دن شہادت میں آ کر محدود کر دیا ہے۔ یہ امیر المومنین کے اوپر ظلم ہے کہ ان کو آ کر چند لوگ بیٹھے اور کوئی ممبر پر جائے تو وہیں پر آ کر محدود کر دیا جائے، بلکہ امیر المومنین کا حق یہ ہے، یہ رسول اللہ کا حق یہ ہے، یہ عظیم انسانوں کا حق ہے کہ وہ انسان کی عام زندگیوں میں ان کو زیادہ یاد کیا جائے، تاکہ ان عام زندگیوں میں جب ان کو یاد کیا جائے، آپس میں لوگ بیٹھیں اور وہ واقعی مجلس قرار پائے، کہ اصل مجلس کے معنی ہی یہی ہے جب لوگ بیٹھیں تو جب ان کو یاد کیا جائے، تاکہ اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو حق سے ہم آہنگ کر سکے، حق کے ساتھ چل سکے۔ پھر وہ جتنے باطل کرائٹیریاز جو انسان کے اوپر باطل معیارات ہیں، اس سے نجات ملنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیوں انسان آ کر مثلا امیر المومنین کا ذکر کرتا ہے، پھر بھی عملی زندگی میں اس کے باطل نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے نظر آ رہا تھا کہ وہ ممبروں پر صرف ذکر کرتا ہے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں ذکر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب خود آپس میں بیٹھتے ہیں تو نہیں یاد کرتے، جب ان کی بات چیت کی بات ہوتی ہے، ملنے جلنے کی بات ہوتی ہے، جب ان کے طریقے کی بات ہوتی ہے، جب ان کے رویے کی بات ہوتی ہے، جب ان کے اخلاق کی بات ہوتی ہے، جب ان کے معاملات کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر نہیں یاد رہ جاتے، چونکہ یاد نہیں رہ جاتے لہذا وہاں سب باطل نظر آ رہا ہوتا ہے۔
بات کرنے کا انداز باطل، گھر میں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز باطل، دوستوں کے ساتھ رہنے کا انداز باطل، معاملات کرنے کا انداز باطل، خرید و فروش میں باطل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے صاحبان حق کو اور خود جو حق ہیں، جو خود فرقان کی حیثیت رکھتے ہیں اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا معیار بن گئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، ان کو انسان اپنی ذاتی زندگیوں میں یاد نہیں رکھتا۔ اب اگر یاد رکھے تو وہ باطل معیاروں سے خود بخود، پھر اس کے لیے خاندان کی اہمیت نہیں رہ جاتی، آبا و اجداد کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا ان کے پاس حق ہے۔ یہ معیارات بتائے گئے ہیں۔ مثلا ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے فلاں، وہ اچھے تھے، کتنے اچھے تھے؟ اتنے ہی اچھے تھے جتنا وہ حق کے ساتھ تھے۔ حق کے ساتھ نہیں تھے تو ان کی جس چیز میں حق کے ساتھ نہیں ہے اس کی اہمیت پھر نہیں رہ جاتی۔ یہ تو عرب قبائلی نظام میں تھا کہ اپنے قبیلے کے ساتھ دینا ہے، اپنے قبیلے کے ساتھ رہنا، چاہے وہ حق ہو چاہے باطل ہو۔ اور یہ در تاریخ میں بڑا درد رہا ہے، یعنی انبیاء کو، صاحبان حق کو ٹھکرانے کا ایک بہت بڑی وجہ جو یہ رہی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے قبیلوں اور اپنے خاندانوں کا ساتھ دیتے رہے، حق کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی ایسے وقت میں جہاں بہت شدید ضرورت تھی، جہاں لوگ جانتے بھی تھے، جیسے کل آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، جانتے ہو انتم تعلمون، تم حق کو چھپاتے ہو، تلبسون الحق بالباطل وتکتمون، حق کو باطل سے ملاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، تکتمون الحق وانتم تعلمون۔ دو جگہ قرآن نے یہ بات تکرار کی کہ تم جانتے ہوئے چھپاتے ہو۔ چھپاتے کیوں ہیں؟ وہ اپنی منفعتیں ہیں۔ اب وہ منفعتیں جو گنائی گئیں بار بار آپ کے سامنے، اس میں سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ جس کا پہلے اشارہ کیا گیا، اور یہاں پر امیر المومنین کے کلام کے لیے بات اور تاکید کر دی جائے، ایک بڑی چیز کہ لوگ جو بعض شخصیات سے متاثر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں، چاہے وہ دینی شخصیات ہوں، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ وہ شخص نہیں ہے، وہ شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حق کتنا ہے، اس کی زبان میں حق کتنا ہے، اس کے بیان میں حق کتنا ہے، اس کے عمل میں حق کتنا ہے۔ اور یہ تاریخ میں آ کر بہت اہم موڑ پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آ کر سمجھایا تھا۔ قرآن نے بھی اس کے اشارے کہ جب تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو دیکھو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، چاہے وہ تمہارے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ تربیت کرائی تھی، اور آ کر یہ تربیت عملی طور پر رسول اللہ نے اور امیر المومنین نے، خاص کر اپنی حکومت میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو عملی طور پر تربیت کرائی لوگوں کی، کہ چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے دور میں بھی ہم نے ایسے افراد کو دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو موت کی سزا دے رہا ہے ایک جج کی حیثیت سے، کیونکہ وہ حق کے خلاف ہے۔ یہ منظر موجود ہیں۔ ہمارے بعض بزرگ علماء جو ابھی ہمارے دور کے علماء ہیں، ہم عصر علماء ہیں، اور ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا، باپ نے آ کر خود ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے لیے موت کی سزا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے خلاف تھا۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب انسان کے نزدیک حق سب سے بڑی چیز ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس سے بڑا نہ باپ ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، نہ خاندان ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ خود ہوتا ہے، اور نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ کسی شخصیت کے احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں اس کے پاس حق کتنا ہے۔ ہاں، جس کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے پاس فقط حق ہی حق ہے، اس کا احترام بھی اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ مثلا کیوں تاریخ نے 1400 سال سے امیر المومنین کا اس قدر احترام کیا ہے؟ اتنی کینوں کے باوجود، بنی امیہ کے اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود، اتنی نفرتیں پھیلانے کے باوجود کیوں احترام کیا ہے؟ مخصوص بھی نہیں کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص مذہب کے لیے، جو بھی انسان کے دل میں حق کے لیے درد تھا اور اس نے آگے پڑھا اور اس کی فطرت سالم تھی، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، مسیحی ہو، دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، جب انہوں نے امیر المومنین کی زندگی پڑھی امام علیہ السلام کی، آ کر خاضع ہو گئے، تسلیم ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ عاشق ہو گئے امیر المومنین کے، پوری زندگی اپنا عشق بنا لیا امیر المومنین کی ذات کو۔ کیوں بنا لیا؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی زندگی میں، زندگی کے سخت ترین حالات میں حق کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ معیار یہ حق ہے، چونکہ معیار پہلے بیان کیا ہے قرآن کا، والوزن یومئذ الحق، میزان حق ہے۔
پوری زندگی کا خلاصہ جو انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا آخرت میں، تو وہاں کسی شخصیت پہ حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ میرا رسول، میرا نبی، یہ بھی نہ کہا کہ میں، بلکہ کہا حق کے معیار پر انسانوں کو وزن کیا جائے گا، حق کے معیاروں پر معیار پر انسان کی ساری زندگی، عمل، کردار، عقیدہ سب کچھ تولا جائے گا۔ وہ امیر المومنین کا عشق اس لیے ہے، اور اس عشق کا حق نہیں ادا ہو پا رہا ہے، کسی سے بھی حق ادا نہیں ہو پا رہا، جتنا بھی کرے وہ کم ہے، لیکن ہے اس لیے کیونکہ ہمیشہ سخت ترین حالات میں حق پر رہے، حق کا ساتھ دیا، حق کے لیے قربانیاں دیں، حق کے لیے سختیاں اٹھائیں، اور سخت ترین حالات میں لوگوں کو حق کا معیار بتایا۔ اتفاق سے یہ بہت ہی سخت حالات تھے، جیسے کہ پہلے اشارہ کیا گیا جنگ جمل کے حالات، کیونکہ تاریخ اسلام میں اتنے سخت موڑ سے شاید کبھی کسی کو گزرنا پڑا ہو جس موڑ سے امیر المومنین کو گزرنا پڑا۔ پیچیدہ جنگ تھی، اس کے بارے میں کبھی بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، جو ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی گئی۔ جنگ تو ایک دن کی تھی، تھوڑی دیر کی جنگ تھی، لیکن اس میں جس طرح کے افراد موجود تھے اس چیز نے بہت مشکل کر دیا تھا لوگوں کے لیے، اور چونکہ جن لوگوں کے لیے حق و باطل کا معیار روشن نہیں تھا، فرقان ان کے لیے نہیں تھا، قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن حفظ بھی تھا بہت سارے لوگوں کو، لیکن قرآن ان کے لیے فرقان نہیں بن پایا تھا، ان کے لیے حق باطل نہیں روشن ہو پا رہا تھا۔ وہ اگرچہ امیر المومنین کو ایک عوام کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی امیر المومنین کا کردار ان کی نظروں کے سامنے تھا، نہیں روشن تھا۔ حتیٰ بعض نے آ کے سوال کیا، بہت بڑے بڑے قبیلے موجود تھے جو نہیں آئے امیر المومنین کے ساتھ دینے کے لیے اس جنگ میں۔ کوفہ جو فوجی مرکز تھا، وہاں سے پہلے کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوا، امیر المومنین نے اپنا نمائندہ بھیجا، ابن عباس کو بھیجا، کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام گئے، جس کی یہ واقعہ ذکر کیا، امام حسن علیہ السلام گئے، انہوں نے خطبہ دیا، تو اس خطبے کے اثر سے 12,000 لوگ آئے۔ 12,000 آبادی نہیں تھی، 12,000 کی فوج نہیں تھی۔ البتہ امیر المومنین نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان 12,000 لوگوں کا نہج البلاغہ کے دوسرے چیپٹر میں غالباً خطوط کے درمیان میں وہ امام علیہ السلام کا خط موجود ہے، اور وہ جملے موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ تہہ دل سے کلمات، بہت تہہ دل سے، البتہ ائمہ کے کلام تہہ دل سے ہوا کرتے تھے، زبان سے کوئی بات صرف نہیں ہوتی تھی، شکریہ ادا کیا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے، ہمیں اہل بیت کی طرف سے شکر ہے۔ وہی جو 12,000 لوگ آئے تھے، لیکن کوفہ 12,000 نہیں تھا۔ کوفہ بہت پہلے سے، یعنی واقع جمل سے تقریباً 20 سال پہلے سے کوفہ جو ہے بسایا گیا تھا، 20 سال پہلے سے 15ویں ہجری سے، اور 35ویں ہجری میں واقع جمل پیش آ رہا ہے، تو 20 سال سے کوفہ فوجی چھاونی رہا ہے۔ یہاں سے روم سر کیا گیا ہے، یہاں سے ایران کی جنگ جیتی گئی ہے، یہاں سے بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں، تو کوفہ ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، لیکن وہاں سے 12,000 لوگ آئے۔ خوب یہی 12,000 صحیح، لیکن اور بہت سارے لوگ نہیں آئے، بہت سارے قبیلے نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ان کے لیے حق و باطل روشن نہیں تھا۔ آنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر پوچھ بھی لیا، ایک شخص نے اگر پوچھا امیر المومنین سے کہ کیا واقعاً جو ہے وہ شخصیتیں جو سامنے آپ کے لشکر کے مقابل میں نام لیا، مثلا کیا زبیر، کیا طلحہ، کیا رسول اللہ کی زوجہ خطا پر ہیں، جو واقعاً اس کے لیے اب یہ اچھا ہوا کہ پوچھ لیا۔ جن لوگوں نے پوچھے بغیر خاموشی اختیار کی، وہ تو حق کا ساتھ نہیں دے پائے، اور یہ تاریخ میں ایک نمونہ بن کے رہ گئے کہ ان کے لیے حق نہیں روشن ہو پایا، وہ حق تک نہیں آئے، انہوں نے امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا۔ جیسے آج بھی جن کے لیے فرقان نہیں بن پایا ہے قرآن، جن کے لیے امیر المومنین کی ذات جو ہے فرقان نہیں بن پائی ہے، وہ آج بھی نہیں ہے، امیر المومنین کی راہ پر چلنے والوں کو تنہا چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ساتھ دے پا رہے ہیں۔ امیر المومنین کی راہ روشن ہے۔ آج کے بنی امیہ کے سامنے جنگ کرنے والے، آج کے بنی امیہ کو شکست دینے والے، آج کے ان سفیانیوں کو اور اس لشکر کو جو کبھی داعش کی شکل میں آتا ہے، کبھی اسرائیل کی شکل میں آتا ہے، کبھی امریکہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی قاعدہ و طالبان، نہیں معلوم کن کن شکلوں میں آتا ہے، ان دہشت گردوں کو جو لوگ شکست دے رہے ہیں وہ راہ امیر المومنین پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے حق بالکل روشن ہے۔ لیکن ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے نہ قرآن فرقان بن پایا ہے، نہ امیر المومنین کی ذات فرقان بن پائی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار جو ہے فرقان بن پائے، لہذا ابھی بھی وہ ان کے لیے حق روشن نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اہم ہوتا ہے کہ اس شخص نے آگے جو سوال کیا، اس سوال کے ذریعے سے
یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے ڈائریکٹ خود امیر المومنین سے سوال کیا کہ کیا واقعاً جو ہے وہ طلحہ و زبیر باطل پر ہیں، خطا پر ہیں؟ اور وہ معمولی شخصیتیں نہیں تھیں، انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں، اور رسول اللہ کی زوجہ کا نام لے رہے ہیں. مثلا زبیر تو بہت بڑا، مثلا طلحہ سے تو امیر المومنین بھی مایوس تھے، یعنی طلحہ کے اندر جو تبدیلیاں آئی تھیں اس سے امیر المومنین بھی مایوس ہو گئے. لیکن زبیر کا ایک بہت بڑا مقام تھا. زبیر رسول اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے. زبیر اس وقت امیر المومنین کے ساتھ جنگ کرتے رہے، جنگ احد میں سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، سب پہاڑوں پر نظر آ رہے تھے. زبیر زخم کھا رہے تھے، زبیر تلواریں کھا رہے تھے. حتیٰ زبیر اس وقت امیر المومنین کے ساتھ تھے جب رسول اللہ کے بعد سب نے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. تو زبیر ننگی تلوار لے کے امیر المومنین کے ساتھ چلتے تھے اور امیر المومنین کی حفاظت کرتے تھے. تو زبیر معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ رسول اللہ کی بھی تلوار تھے، وہ امیر المومنین کی بھی تلوار تھے، اور ایک عظیم کردار تھا. اسلام کی بڑی جنگوں میں ایک بہت ہی عظیم کردار ادا کیا تھا. رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، خود امیر المومنین کے پھوپھیزاد بھائی تھے. البتہ رشتہ معیار نہیں ہے، لیکن بہرحال کردار ان کا بہت ہی عظیم الشان تھا. تو ایسے انسانوں کو جب ادھر سامنے کے لشکر میں دیکھا تو انسان واقعاً جس کے لیے روشن نہیں تھا حق و باطل، اس کے لیے مشکل ہو گئی. تو اس شخص نے آ کے پوچھا کہ کیا وہ خطا پہ ہیں، کیا یہ لوگ خطا پہ ہیں؟ ایسے لوگوں کا نام لیا کہ یہ خطا پہ ہیں. تو وہاں پہ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ خطا پہ ہیں اور میں حق پر ہوں، یہ نہیں کہا. یہ کہتے تو امیر المومنین کو یہ کہنے کا حق تھا. اگر امیر المومنین آ کر وہاں پہ رسول اللہ کی حدیث پیش کرتے تو بہترین موقع تھا حدیث پیش کرنے کا، اور اپنے آپ کو آ کر بتاتے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. لیکن شاید اس کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہوتی کہ نہیں معلوم وہ کتنا رسول اللہ کو جانتا ہے، کتنا حدیث کو جانتا ہے. لہذا امیر المومنین نے اتنی روشن حدیث ہوتے ہوئے بھی آ کر حدیث نہیں سنائی، اپنے حق کو رسول اللہ کی حدیث سے نہیں ثابت کیا، بلکہ رسول اللہ نے امیر المومنین نے معیار دی. یہ بہت ہی اہم ہے عزیزو. اس ایک مطلب پہ آپ توجہ کر لیں، شاید یہ پوری گفتگو کے لیے کافی ہو. کہ امیر المومنین نے اس حالت میں بھی نہ قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا کہ میں حق ہوں، نہ رسول اللہ کی حدیثوں سے ثابت کیا کہ میں حق ہوں، نہ اپنی فضیلتیں بیان کی کہ تم مجھے کیا جانتے ہو، تم مجھے بھول گئے، تم نے بدر میں مجھے نہیں دیکھا. بدر کی تاریخ ابھی گزری 17 رمضان کہ بدر میں 72 لوگ مارے گئے تھے. دشمن کے لشکر سے 14 لوگ ادھر سے شہید ہوئے. 72 میں تقریباً آدھے امیر المومنین کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے. خوب تو نے بدر نہیں دیکھا، تو نے احد نہیں دیکھا جب سر رسول اللہ کو چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے کس طرح زخم کھائے. 14 یا 17 گہرے زخم میرے جسم میں لگے تھے. کیا یہ حق کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کس طرح میں شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ سویا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں 10 سال کی عمر سے لے کر کس طرح رسول اللہ کی حمایت کرتا رہا؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ کس طرح میں یمن میں جا کے پورے یمن کو مسلمان کر کے آیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کن کن مارکوں میں بھیجا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جنگ خیبر میں جب سب بھاگ آ رہے تھے، واپس چھوڑ کے چلے آ رہے تھے، رسول اللہ نے میرے ذریعے سے جنگ خیبر جیتی؟ یہ سب کچھ نہیں. کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ جب جنگ خندق میں کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا عمرو بن عبدود کے سامنے، تو اس وقت میں اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ لے کے گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں امیر المومنین کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی. لیکن امیر المومنین نے اپنی کسی فضیلت کے ذریعے سے حق کو نہیں بیان کیا، بلکہ امیر المومنین نے معیار دیا. اے کاش کہ ہمارا معاشرہ شعور کے لحاظ سے اتنا بلند ہو سکے کہ اس کے سامنے معیارات جب رکھے جائیں تو معیار کے ذریعے سے حق کو پہچانے، افراد کے ذریعے سے نہیں پہچانے. اور یہی مسئلہ، یہی معیار امیر المومنین نے بیان کیا. امیر المومنین نے فرمایا اس سے کہ ان الرجال لا یعرف الحق بالرجال. کئی کلمات ہیں امیر المومنین کے اسی سے ملتے جلتے، تقریباً کئی کلمات ہیں. ایک جگہ فرمایا ان الحق لا یعرف بالرجال، حق شخصیتوں سے اور افراد سے نہیں پہچانا جاتا. یہ کرائٹیریا دیا ہے. اس کے بعد والا جملہ زیادہ اہم ہے، پہلے سے نقطے کو سمجھیں آپ. فرمایا کہ ان الحق لا یعرف بالرجال. دوسری جگہ فرمایا ان دین اللہ لا یعرف بالرجال. اللہ کا دین شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا. شخصیت میں جا کے حق ڈھونڈو گے، کون سا انسان کتنا حق پرست ہے. اور حق کے معیارات پہلے بھی بتائے گئے اور آئندہ اس کی گفتگو اور آنے والی، زیادہ اس کی آنے والی ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ لا یقاس الحق بالرجال، لا یقاس الحق بالرجال. حق کو رجال کے ذریعے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. تیسری جگہ ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الحق لا یعرف باقدار الرجال.
مردوں کے، انسانوں کے جو اقدار ہیں، انسانوں کی جو اپنی ویلیوز ہیں، جو شخصیتوں کی ویلیوز ہیں، شخصیتوں کی ویلیوز کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں امیر المومنین نے یہ معیار دیا۔ اور اس کے بعد یہ تاریخی جملہ بیان فرمایا، یہ کبھی بہت پہلے عرض کر چکے ہیں، کاش کہ ہر مومن اس کو اپنے دل میں اس جملے کو محفوظ رکھے۔ امیر المومنین کا ایک جملہ، امیر المومنین کی ان یادوں کے درمیان میں، اس چند دن یادوں کے درمیان میں، اور انشاءاللہ ہمیشہ اللہ جو ہے اس عظیم انسان کو یاد رکھنے اور اس کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر صرف اس ایک جملے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو سارا دین انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، سارا حق و باطل انسان کے لیے روشن ہو جائے گا۔ اور اتنے سارے جو حق و باطل کے نام پر ابھی دین کے اندر، ہمارے دین کے اندر اتنے سارے نظریات، اتنی ساری گمراہیاں، اتنی ساری جہالتیں، اتنی ساری حماقتیں، وہ بھی دین کے نام پر، اور خدا نخواستہ شیعت کے نام پر جو پیش کیا جاتا ہے، جسے شیعت کی توہین ہو رہی ہے، شیعت کی بدنامی ہو رہی ہے، شیعت کو رسوا کر دیا بعض لوگوں نے اپنے ان جاہلانہ اور احمقانہ اعمال کے ذریعے سے۔ نہیں ہوتا اگر اس معیار کو جو امیر المومنین نے جنگ جمل کے موقع پر آ کر دیا تھا، اگر اس کو پہچانا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، کہ حق کو پہچانو اور حق کے ذریعے سے انسانوں کو پہچانو، حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو۔ بہت سارے فرقے اسلام میں صرف اسی بنیاد پر بنے کہ لوگوں نے حق کے ذریعے سے نہیں بلکہ انسانوں کے ذریعے سے پہچانا، کہ فلاں شخصیت یہ تو ایسا ہے، پھر کیسے یہ خلاف ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے چلے گئے۔ رسول اللہ کے بعد بہت سارے جو نظریات بن کر سامنے آئے، بہت سارے جو فرقے بنے جو باطل ہیں اسلام میں، فرقہ بنانا، فرقے میں چلنا، فرقے کی باتیں کرنا، فرقہ بازی کرنا، فرقوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا، یہ سب حرام ہے، واضح طور پر حرام ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے اور بھی شاید اشارہ ہو کہ یہ واضح طور پر قرآن اس کو آل عمران میں روشن طور پہ حرام قرار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب سارے لوگ کیوں اتنے فرقوں میں پڑے رہے؟ چونکہ یہ معیار ان کے سامنے نہیں تھا کہ وہ حق کے ذریعے سے انسانوں کو نہیں پہچان رہے تھے، بلکہ انسانوں کے ذریعے سے حق کو پہچان رہے تھے کہ فلاں انسان سے متاثر ہے، بس وہ جو کچھ کہے گا وہی حق ہے۔ فلاں مولوی، فلاں پادری، فلاں کیا کہتے ہیں، ایک سسٹم جو چلتا ہے نا یہ مدیر پیر و مرید کا، فلاں پیر، پیروں کے اوپر جو دین بنایا گیا، پیروں کے نام پر دین بنایا گیا، فلاں امام، فلاں رہبر، فلاں لیڈر، فلاں شخصیت، یہ کوئی بھی حق نہیں ہے۔ ہاں، حق کو پہچان لیا تو اس کے ذریعے سے اب شخصیات کو پہچاننا شروع کر دیں کہ ہاں فلاں شخصیت میں کس قدر حق ہے، اور اسی انسان کے سامنے اس قدر خاضع ہوتے چلے جائیں جتنا اس کے پاس حق نظر آئے۔ اب پھر یہی جملہ ہم دہراتے ہیں، آج کیوں امیر المومنین کے سامنے اتنا لوگ خاضع ہیں؟ سب خاضع ہیں، شیعہ خاضع ہیں، سنی خاضع ہیں، چند ناصبیوں کی بات چھوڑ کر، جو ناصبی ہیں وہ بنی امیہ پرست لوگ ہیں، ان کی بات چھوڑ کر عام طور سے جو اہل سنت ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن امیر المومنین کے سامنے تسلیم ہیں، امیر المومنین کے سامنے خاضع ہیں، امیر المومنین کے عاشق ہیں، امیر المومنین کے عشق کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے بعض دیوبندی عالموں سے، بعض وہابی عالموں سے یہ جملے سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ اصل اپنی زندگی کا اپنی زندگی کا نچوڑ ہم جو ہے اہل بیت کے ذکر کو سمجھتے ہیں، اہل بیت کی یاد کو سمجھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو سمجھتے ہیں، اہل بیت کی غلامی کو سمجھتے ہیں، امیر المومنین کی غلامی کو سمجھتے ہیں۔ خوب یہ کیوں عاشق ہیں، یہ عشق کیوں ہے؟ یہ عشق اس لیے ہے کہ امیر المومنین کی زندگی میں صرف حق ہی حق نظر آتا ہے۔ البتہ امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کے ذریعے سے بھی حق پہچانا، جو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ جس طرح سے حق کے ذریعے امیر المومنین کی پہچان ہو رہی ہے کہ حق ہی حق امیر المومنین کی ذات ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین کے ذریعے حق بھی ہے۔ یہ معیار ہم 2 دن پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حتیٰ رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیز رائج تھی کہ لوگ امیر المومنین کے ذریعے سے ایمان اور نفاق کو پہچانتے تھے، ایمان اور نفاق کی پہچان امیر المومنین کے ذریعے سے کرتے تھے۔ خوب یہ رائج تھا، اور وہ بھی رسول اللہ کی حدیث کی بنیاد پہ، جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں، آ کر دیکھتے چلے جائیں، یہ شکلوں سے، صورتوں سے، لباس سے، یہ کہ فلاں حوزے سے ہے، فلاں جگہ سے ہے، فلاں خاندان کا ہے،
ان کے ذریعے سے بھی انسان حق پہچانتا رہے گا تو یہ ان خطرات میں پڑتا رہا، جس طریقے اور بہت سارے فرقے بنتے گئے. ابھی ہمارے یہاں بھی فرقے بنتے ہیں، ابھی حتیٰ ہمارے درمیان میں اگر شیعوں کے درمیان میں آ کر نئے نئے گروہ، نئے نئے فرقے بنائے جا رہے ہیں. کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کہ لوگ شخصیتوں سے مطلب لوگ ان کی جذباتی شخصیتوں سے آ کر ایسے فتوے دیں کہ جو کسی نے فتویٰ نہ دیا ہو. چونکہ ایک معیار یہ بھی ہے، نہیں معلوم اس کو شاید بعد میں بیان کر پائیں نہیں بیان کر پائیں، اصل بعض لوگوں کے نزدیک ایک معیار حق عوام ہے، یعنی سب سے بڑا حق عوام کو سمجھتے ہیں. یعنی یہ کہ عوام پرستی میں لگے ہوئے، عوام کو صرف حق نہیں بلکہ عوام کو خدا سمجھے ہوئے ہیں. جو عوام چاہے عوام کی خوشنودی کے لیے، عوام کی پسند کے لیے بولتے ہیں، نہیں دیکھتے، معیار کو نہیں سمجھتے. مثلا کسی کے خلاف بولنا ہو، کسی شخص کے خلاف، کسی عالم کے خلاف، دین کے خلاف، کسی حکم کے خلاف، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح حق بول رہے ہیں باطل بول رہے ہیں، صرف یہ دیکھتے کہ عوام کو پسند آئے گا. اخباروں میں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تقریریں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بیان دینا شروع ہو جاتے ہیں عوام پرستی میں، حق پرستی میں نہیں، عوام کے لیے. شاید یہ بات تھوڑا اور ہو، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ابھی فی الحال گنجائش اس کی نہیں رہ گئی ہے، کہ جس کے نمونے بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا محور ہی جو ہے صرف عوام ہے. بولتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، نقطے سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف اس معیار پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا نقطہ ایسا سوچ کے لایا جائے جس سے عوام کو مزہ آ جائے اور عوام کی واہ واہ ہو جائے. خوب ایسے تاریخ میں اور بھی لوگ رہے ہیں عوام پرستی میں، ان کو کبھی حق نہیں ملے گا، واقعاً حق نہیں ملے گا. لہذا امیر المومنین کہ یہ بہت ہی حسین اور یہ بہت ہی خوبصورت، اس کو تو یوں تو انسان چاہے تو اپنے گھروں کے پاس اپنے پاس رکھے، اس کلام کو اپنی ڈائری میں، اپنے نزدیک، اپنے اسکرین شاٹ پہ، جہاں بھی اسکرین پہ جہاں بھی رکھنا چاہے کہ امیر المومنین کی یہ کلام، اے رف الحق تعریف اہلا، حق کو پہچانو، حق کے ذریعے سے انسانوں کو پہچانو، پھر اس کے پیچھے چلو. یہ دیکھو کہ وہ اس کی زندگی کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا ہم و غم کیا ہے، اس کا درد کیا ہے. آج عوام پرست لوگوں کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، حتیٰ مرجع بنانے تک تیار ہیں، اور ہمارے وہ مراجع جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں، سختیاں اٹھائی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں حق کی سربلندی کے لیے، مذہب اہل بیت کی سربلندی کے لیے، آج اپنی قوم کے درمیان میں ان کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج امام خمینی جیسے انسان کو نہیں سمجھ پا رہے. امام خمینی کو شخصیت کے اعتبار سے نہیں سمجھیں، چونکہ شخصیت کے اعتبار سے سمجھیں گے تو وہاں بھی مشکل پڑ جائیں گے. حق کے اعتبار سمجھیں کہ دیکھیں کہ اس انسان میں کتنا زیادہ حق نظر آتا ہے، کتنا زیادہ حق پرستی نظر آتی ہے، زندگی میں کتنا زیادہ حق کے لیے قربانیاں نظر آتی ہیں. جہاں حق کے لیے نہ وہ حکومت سے ڈر رہا ہے، نہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، نہ طاقتوں سے ڈر رہا ہے، نہ دنیا کی طاقتوں سے ڈر رہا ہے. جب فتویٰ دینا ہوا سلمان رشدی کے خلاف تو ملک کے بارے میں اس کو فکر نہیں، ملک جائے یا نہ جائے حق باقی رہے. سپر پاور سے نہیں ڈر رہا ہے. ایک طالب علم ہوتے ہوئے قم میں جب طالب علم تھے وہ ظالموں اور جابروں اور طاغوتوں سے نہیں ڈر رہے ہیں. یہ حق کے ذریعے سے شخصیت کو اگر حق کے ذریعے سے پہچانتے تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی. رہبر انقلاب کو حق کے ذریعے سے پہچانے کی، کن قربانیوں کے ذریعے سے، کتنی سختیوں کے ذریعے سے. پھر ہمارے بہت سارے دیگر علماء ہیں، ان کو آ کر دیکھیں وہ کہ کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی سختیاں اٹھائی ہیں تاکہ حق سربلند ہو اور مذہب حق سربلند ہو. مذہب حق کو آ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا. یہ کہ اپنے ہی درمیان میں آ کر تقریریں کرنا، واہواہی کرنا اور تفریح کرنا اور مزے کرنا یہ اور بات ہے، لیکن آ کر حق کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگوں کے دل میں اترے. ظاہر وہاں پہ انسان کو سینہ اپنا کشادہ کرنا پڑتا ہے، اپنا دل وسیع کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ صرف انہی پہلو سے نہیں دیکھنا پڑتا جس پہلو سے لوگ دیکھتے ہیں. اس معیار پر اگر آ کر دیکھے انسان تو اس کے لیے بہت ساری حقیقتیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی. اب یہ کہ یہ معیار امیر المومنین جو فرمانے کہ اے رف الحق تعریف اہلہ، حق کو پہچانو تاکہ حق کے ذریعے سے صاحبان حق کو پہچانو، اس کا معیار پھر وہی قرآن کی آیت طرف پھر پلٹنا پڑے گا جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. کئی دن سے یہ بات چھڑ چھڑ کر پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور قرآن کی اس خوبصورت آیت میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن آج بھی صرف اسی ترجمے کی حد تک داخل ہو پائیں گے اور وقت جو ہے اپنی آخری منزل میں چند جملے امیر المومنین کے مصائب کے بھی ذکر کرنے ہیں. چونکہ ہم بہرحال وہ وقت قریب آ رہا ہے جب انسان جو ہے ایسے عظیم انسان سے محروم ہوگا، لیکن قرآن کی یہ سورہ رعد اور قرآن کے دیگر آیتیں اور پورا قرآن جس کو قرآن فرقان کہتا ہے، اس کا کام ہی ہے کہ آ کر یہ حق و باطل کو بالکل اس طرح سے روشن کر کے دکھا دے.
پھر سورہ رات کی آیتوں میں وہ صفتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ صفتیں کون سی پائی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے حق کا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، اور بہت ہی حسین مثال کے ذریعے سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلے قرآن نے اور نمونے پیش کیے ہیں، سورہ رات کی چند آیتوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اللہ توفیق دے انشاءاللہ کل ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کہ جہاں پر آ کر حق کو پانی کے ذریعے سے اور حق کو ان میٹلز کے ذریعے سے کہ جو حقیقت میں باقی رہ جاتے ہیں، یہ مثال دی ہے، اور اس کے اوپر آنے والی کف اور جھاگ اور جو بلبلے آتے ہیں اس کو باطل کی مثال دی ہے۔ پھر اس مثال کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو ہمارے بزرگان نے بیان کیے ہیں، خاص کر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اور دیگر بزرگان نے، انشاءاللہ بعض نقطے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جس انسان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق کے لیے سب سے بڑی قربانی دی اور بہت طولانی مدت قربانی دی، کیونکہ اگر یوں قربانی کی ظاہری شکل دیکھنے کے لیے جائیں تو بہت بڑی قربانی میدان کربلا میں ایک دن میں دی گئی، واقعی تاریخ کی عظیم ترین قربانی دی گئی، لیکن وہ ایک دن کی قربانی تھی، لیکن امیر المومنین نے حق کے لیے مسلسل قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانیاں دی۔ امیر المومنین نے حق کو قائم کرنے کے لیے اور عدالت کو قائم کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے صحیح اور حقیقی دین کو قائم کرنے کے لیے اور دین کی حقانیت کو قائم کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر الگ طرح کی قربانی دی، اور رسول اللہ کے بعد پھر الگ طرح کی قربانی دی۔ زندگی کے تمام مرحلوں میں 10 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک امیر المومنین کی یہ 53 سالہ زندگی کا ایک سفر ہے، یہ تھوڑا سا سفر نہیں، یہ چھوٹا سا سفر نہیں عزیزو۔ اس کو یوں ہی آ کر چند گھنٹوں کی تقریروں اور چند باتوں اور چند واہ میں آ کر اڑا نہیں دینا چاہیے، ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ اس پر بہت زیادہ مومنین کو اور پوری امت مسلمہ جو امیر المومنین کی عاشق ہے اس کو آ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین نے 10 سال کی عمر سے رہ کر مکے کی زندگی میں 13 سال تک کتنی قربانیاں دیں۔ شب ہجرت میں جب یہ مارکہ تبدیل ہو رہا تھا، مکہ مدینے کی طرف مسائل تبدیل ہو، حق کا معیار پھر مدینے جا رہا تھا، تو وہاں پر شب ہجرت میں امیر المومنین کی قربانیاں کیا تھیں۔ اس موڑ کے بعد پھر مدینے میں آ کر 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے، وہاں پہ امیر المومنین کی قربانیاں کیا رہیں۔ پھر 10 سال کے بعد 25 سالہ خلافت کا دور آیا، وہاں پر امیر المومنین نے کتنی سخت ترین قربانیاں امیر المومنین اس دور میں دی تاکہ حق کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، امت بکھرنے نہ پائے۔ سخت ترین، دردناک ترین قربانیاں امیر المومنین اس دور میں تھی، اور بہت ہی سخت منزل ہے، اس پر کم گفتگو کی جاتی ہے۔ امیر المومنین کی زندگی کا 25 سال یعنی تقریباً 33 سال کی عمر سے لے کر کے 57 سال کی عمر تک امیر المومنین کی زندگی کی یہ اتنا اہم مدت، اس پر لوگ گفتگو نہیں کرتے۔ ایک فرصت ہوئی تھی کبھی ایک پورا اشرا اس پر پڑھنے کی، وہاں بھی حق نہیں ادا ہوا۔ ہم جیسے بہرحال طالب علم کیا حق ادا کر سکتے ہیں ایسی عظیم ذات کا؟ صرف اسی 25 سال پر البتہ گفتگو۔ اس 25 سال میں امیر المومنین کا کارنامے کیا رہے؟ امیر المومنین نے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کیا قربانیاں دیں؟ امیر المومنین نے اسلامی امت کے وحدت کو باقی رکھنے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی جس کو نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ۔ امیر المومنین نے رسول اللہ کے حقیقی پیغامات کے تحفظ کے لیے کہاں کہاں گئے، خود کہاں کہاں گئے، اپنے ساتھیوں کو کہاں کہاں بھیجا، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا کام لیا، امام حسن امام حسین السلام کو کن ماموریتوں پر رکھا تاکہ اسلام کا اصلی شیرازہ جو محفوظ رہے، جس کی بنیاد پر ابھی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد جو امیر المومنین کا آخری دور شروع ہوتا ہے زندگی کا، وہ تقریباً 4 سال 9 مہینے کا دور، امیر المومنین کی حکومت کا دور۔ اس دور حکومت میں امیر المومنین نے کس طرح حق قائم کیا، کس طرح حق کے لیے درد جھیلا، کس طرح سختیاں اٹھائیں، کس طرح اپنوں سے دور ہوئے، کس طرح امیر المومنین فریاد کرتے ہوئے نظر آئے، کس طرح بیعت توڑنے والوں کو دیکھا، کس طرح اپنے لشکر کی کمزوریوں کو دیکھا، کس طرح سستی کرنے والوں کو دیکھا، کس طرح امانت میں خیانت کرنے والوں کو دیکھا، اور یہ سارے درد امیر المومنین جھیلتے رہے۔ اور یہ سب کچھ جھیلتے جھیلتے وہ بھی وقت آیا کہ جب امیر المومنین کا سر آخری سجدے میں ہے۔ اب یہ شب جو ہے اور جو آئندہ کے وقت آ رہا ہے عزیزو، یعنی یہ کہ جس دن امیر المومنین سے دنیا محروم ہونے جا رہی ہے،
آج کی نماز مغرب و عشاء کی نماز کے بعد اب امیر المومنین سے یہ مسجد محروم ہو جائے گی، چونکہ صبح کی نماز یعنی ضربت امیر المومنین، سر پہ ضربت لگنا، وہ نماز بھی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ کہ مسجد کوفہ ہوگی لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوگی. مسجد کوفہ کا ممبر ہوگا لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوگا یہ ممبر. یہ بہت دردناک ہے عزیزو. کوفہ ہوگا لیکن امیر المومنین نہیں ہوں گے. امت مسلمہ رہ جائے گی لیکن رسول اللہ کے اس عظیم ناصر اور حامی کے بغیر رہ جائے گی. پھر کن مشکلات سے گزرنا پڑے گا. امیر المومنین کے بعد امام حسن و حسین ہوں گے لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوں گے. زینب و ام کلثوم ہوں گی لیکن امیر المومنین نہیں ہوں گے. امیر المومنین کی فریاد بلند ہوگی، فزت ورب الکعبہ. وہ جس کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا تھا، جو کعبۃ اللہ سے ہوا تھا، وہ اس طرح کوفے کی خاک اٹھا کر، مسجد کوفہ کی محراب کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا فزت ورب الکعبہ. کعبے کے رب کی قسم، علی تو کامیاب ہو گیا. علی اس لیے کامیاب ہو گیا کہ علی نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو حق کے ساتھ گزارا. علی اس لیے کامیاب ہے کہ علی نے اپنی زندگی کے ان 53 سالوں کو، 10 سال کی عمر کے بعد سے لے کے ان 53 سالوں کو، وہ 10 سال بھی رسول اللہ کے ساتھ گزرا، پھر یہ 53 سال فقط سارا ہم و غم امیر المومنین کا حق تھا اور باطل کے خلاف جنگ تھی. اس لیے امیر المومنین کامیاب ہے. لیکن اس امت کا کیا کیا جائے جو امیر المومنین سے محروم ہو رہی ہے؟ ان انسانوں کا کیا کیا جائے جو امیر المومنین سے محروم ہو رہے ہیں؟ یہ مسجد امیر المومنین کے بغیر کیا رہ جائے گی؟ یہ ممبر امیر المومنین کے بغیر کیا رہ جائے گی؟ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں راہ امیر المومنین کو سمجھنے اور امیر المومنین کے کردار اور عمل اور سیرت کے ذریعے سے اور آپ کے کلام کے ذریعے سے، آپ کی نہج البلاغہ کے ذریعے سے، آپ کی حق بیانیوں کے ذریعے سے حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے اور باطل کو سمجھنے اور باطل کے مقابل میں کھڑے ہونے اور باطل کو سرنگوں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ